مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور ساحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحکم جل جلالہ، حکم دینے والا، حقیقی حاکم اعلیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو الحکم و الیہ الحکم. بے شک اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اسی کے لیے حکم ہے. یہ اسم قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افغیر اللہ ابتغی حکمہ، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ کیا میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو حاکم و قاضی بنا لوں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے حق ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر اور کسی کا فیصلہ نہیں. ناظرین کرام، آج ہم کائنات کی سردار اس ماں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج ان کا یوم وصال ہے، جن کا نام آتے ہی اہل محبت کی گردن ادب اور احترام سے جھک جاتی ہیں اور دل بھی جھک جاتے ہیں. وہ ماں جس نے انسانیت کو وہ در یکتا عطا کیا، جس کی شان اور شوکت کا علم جو ہے وہ پچھلی 14.5 صدیوں سے دنیا بھر کے انسان جو ہیں وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور شام ابد تک انشاءاللہ تعالی ان کی عظمت و شان ہر لمحہ بڑھتی رہے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا آج جو ہے یوم وصال ہے. آج ان کے ہم تذکار پاک کریں گے. سیدہ پاک وہ ہستی پاک ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بطن پاک میں تھے نور محمدی، اس وقت ان کو انبیاء کرام جلیل قدر انبیاء کرام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات دیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جو تھا مبارک وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، تو اس وقت ان کے استقبال کے لیے سیدہ مریم، سیدہ آسیہ، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے انہوں نے مبارک بادیں دیں. یہ ہستی پاک وہ تھی کہ آسمان کے ستارے جھک کر ان کو سلامی دیتے تھے. وہ جو مجھے یاد آتا ہے شعر کے اختر شیرانی کا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، اور زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا. یہاں تک ہے کہ چاند اور یہ جو ستارے تھے آسمان کے وہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ حضرت عثمان کی جو والدہ محترمہ تھی وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں ہاتھ اوپر کر کے ان کو پکڑ سکتی ہوں اور مجھ پہ نہ آ جائیں. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں آمد کے وقت مکہ کے تمام گھر جو تھے وہ منور ہو گئے تھے، اور ان کی مبارک بادیں جو تھیں اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو بھی زبان عطا کی تھی، اور جانور سب جو تھے وہ آپس میں اس دن کلام کرنے لگے تھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پاک کی عظمت و شان کا اس سے اندازہ کریں. ایک بات ہمارے سوچنے کی ہے ناظرین کرام کہ جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے جلوہ افروز ہیں، وہ جگہ تمام مسلمان مسالک کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہے. اور سوچئے وہ بطن پاک، وہ رحم مادر جس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ جلوہ گر رہا، اور 6 برس آغوش مصطفیٰ آغوش مبارک جو تھی سیدہ آمنہ کی آغوش پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ان کا مرتبہ اور شان کیا ہوگی. ان کا مرتبہ اور شان اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اور میری اماں جان مجھے آواز دے اے محمد، تو میں دوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں والدہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ سے کتنا پیار تھا.
اس کا اندازہ ہمیں ایک تو اس وقت ہوتا ہے جب ابوا کے مقام پر آپ کا وصال ہوا، اس کی تفصیل میرے اسکالر بیان کریں گے، لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے اور 1000 جانثار آپ کے ساتھ تھے، تو درمیان میں ابوا کا مقام آتا ہے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کے جو قبر انور ہے اس سے لپٹ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اشکبار ہوئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1000 صحابہ بھی اشکبار تھے، اور ایک عجیب کیفیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسکیاں لے رہے تھے اس وقت اپنی والدہ سے، اور آپ نے فرمایا مجھے وہ سارے واقعات اپنی والدہ کے ساتھ وہ سفر مبارک جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم ماں کا ذکر کریں گے جس کو شجر و حجر بھی پہچانتے تھے، جن کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی عورتیں جب کبھی پانی بھرنے کے لیے جاتی تو ان کی منت کرتی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا کیوں مجھے لے کے جاتی ہو؟ کہا کہ آپ جب جا کے منڈیر پہ کھڑی ہوتی ہیں تو زمزم کا پانی جو ہے وجد میں آ کر اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی برکات تھی، جس بطن مبارک، جس شکم پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی جس میں تھا، اس کی عظمت و رفتوں کو بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان ہو یا حسان بن ثابت ہو، ہم جیسے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ میں آج صرف ایک واقعہ بیان کر کے پھر اپنے اسکالرز کی طرف چلا جاؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی اتنا بڑا بادشاہ، وقت کا سلطان، مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ ساتھیوں نے کہا کہ چلیں، وہ گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا ہے، ہم چلیں بارگاہ پاک میں مواجہ شیف حاضری دیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتائیں، لوگوں سے کہا سیدنا عبداللہ کا مزار پاک کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ کے، آپ کے والد گرامی کے مزار پاک پہ جب حاضری دیتا ہے تو بہت خوبصورت غزنی سے لے کے آیا تھا لوح مبارک جو تھی سرانے لگانے کے لیے، بڑے خوش خط اور پتھر کے اوپر وہ جا کے سل نصب کی، اور وہاں کھڑے ہو کے سلطان محمود غزنوی عرض کیا کہ دنیا میں ہزاروں، یا سیدنا عبداللہ، دنیا میں ہزاروں باپ ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، دنیا میں ہزاروں بیٹے بھی ہوں گے، لاکھوں بیٹے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن جو بیٹا محمد رسول اللہ ہے اس کا والد سیدنا عبداللہ ایک ہی ہے دنیا میں، اور وہ آپ ہیں۔ میں سلطان محمود غزنوی آپ کا خادم اس لیے آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میری سفارش اپنے لاڈلے سے کر دیں کہ جب روز قیامت ہو تو ان کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، اس کے ایک کونے میں سلطان محمود غزنوی کا نام لکھا ہوا۔ وہی آرزو آج میں روح سیدہ آمنہ کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں، اماں جان آپ سے بلند کوئی دنیا میں ماں نہیں، ہم بھی آپ کے تذکار پاک اس لیے کرتے ہیں کہ جس دن روز قیامت ہو آپ کے لاڈلے آئیں، لواء الحمد لیے ہوئے حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، وہ ہمیں آپ اپنے غلاموں میں رکھ لیں، ہمیں آپ کے غلاموں میں رکھ لیں، ہم یہی پیش کر سکتے ہیں۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں سیدہ آمنہ پاک آپ کی روح پاک کو مخاطب کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات کی مجرم ہے، اور ہم پہ فرض ہے اور قرض ہے اللہ وہ دن وقت لائے۔ میں ابوا شریف 3 مرتبہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، میں نے وعدہ وہاں بھی کھڑے ہو کے کیا تھا، وہ دن آئے کہ ہم آپ کے روضہ پاک کو موتی، جواہرات اور مربع ریت سے جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کریں گے۔ آج سیدہ پاک کے تذکار پاک کرنے سے پہلے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ پشت بھی پاکیزہ اور رحم بھی پاکیزہ تر، حامل نور خدا ہیں والدین مصطفیٰ، اور دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ہیں ماں باپ، والدین مصطفیٰ ہیں والدین مصطفیٰ۔ میرے آج کے مہمان ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر فرت حسین بخاری صاحب، سادات سے آپ کا تعلق ہے، اچ شریف کے سادات سے۔ آج ان کو میں نے خاص طور پہ ریکویسٹ کر کے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے، میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری بہت قابل بچی ڈاکٹر شازیہ مجید صاحبہ ہیں، اور میرے بائیں طرف ہمارے ملک کی بہت بڑی اسلامی اسکالر ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر فرت حسین بخاری صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سیدہ پاک سچی بات ہے ہماری تے زبانیں بھی لڑکھڑا جاتی ہیں، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، وہ ادب کی بارگاہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ غازی صاحب، آپ کا مختصر، جامع، پردرد، پرسوز جو انٹرو تھا، جو درد کی لہروں کو چھیڑ دیتا ہے، تو آج یوم وصال مبارک حضرت سیدہ طیبہ شریفہ ام خیر الورا و سیدۃ نساء قومہ، سبحان اللہ۔
آپ کا جو وصال مبارک پر جو جنوں نے ایک نوحہ کہا تھا اور وہ دراصل آپ کی مدح سرائی تھی، اسی سے میں ابتدا کروں گا۔ ارشاد۔ نبکل فتاة البرۃ الامینہ، کہ ہم رو رہے ہیں اس جوان امینہ اور پاک خاتون مبارک پر، سبحان اللہ۔ ذات الجمال العفت الرزینۃ، جو با جمال بھی ہیں، با کمال بھی ہیں، پاک باز بھی ہیں اور با عصمت بھی ہیں، سبحان اللہ۔ باوقار بھی ہیں۔ زوجۃ عبد اللہ والقرینہ، جو زوجہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ کی اور ان کی رفیق حیات بھی ہیں۔ ام نبی اللہ ذی السکینہ، جو والدہ ہیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صاحب سکینہ ہیں۔ صاحب المنبر بالمدینہ، وہ مدینہ منورہ میں منبر پر جلوہ گر ہوں گے، اور سارت لدا حفرتہا رہینہ، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ والسلام علیہا وہ اپنی قبر اطہر میں امانت کے طور پر موجود ہوں گی۔ واہ، سبحان اللہ۔ قبلہ گاہ صاحب، اگر حضرت سیدہ کے حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں تو وہ 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی، ایک وہ دور مبارک ہے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن اطہر میں نہیں آیا تھا۔ ٹھیک۔ دوسرا دور وہ تھا جو بطن مبارک میں نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ٹھیک۔ اور تیسرا دور وہ تھا جب نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آغوش مبارک میں تھا۔ سبحان اللہ۔ جو پہلا دور مبارک ہے وہ اگر اس کو ہم مختصر ایک فکرے میں اگر کہیں تو وہ آپ کا وہ سینٹینس ہے قبلہ گاہ صاحب کہ حسن انتظام بھی تھا اور حسن انتخاب بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقلبک فی الساجدین، اور اس سے پہلے یرا جو ہے محذوف ہے، تو وہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں تقلبک، آپ کو لوٹتا پوٹتا منتقل ہونا اور پھر واپس لوٹنا ہم دیکھ رہے ہیں، فی الساجدین، ساجدین میں، یعنی پاک اسلاب جو سجدہ والے تھے ان سے آپ پاک سجدہ کرنے والیوں کے رحم مبارک میں منتقل ہوتے ہیں، اور پھر ان پاک سجدہ کرنے والی رحموں سے پھر دوبارہ پاک اسلاب میں منتقل ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک پہنچتے ہیں، وہاں سے حضرت اسماعیل تک، اور حضرت اسماعیل سے بنی کنانہ، پھر اس کے بعد جب جناب کلاب تک پہنچتے ہیں تو یہ حسن انتظام ہے کیا کہ 2 حصوں میں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، کہ حضرت ایک تو بنو زہرہ وہ مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی عجیب حکمت ہے قبلہ گاہ صاحب، اور جو بنو قصی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں رہ جاتے ہیں، بنو زہرہ وہاں پہ ہے، وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ قصی کے بعد عبد مناف ہوئے، ان کے بعد جناب ہاشم ہوئے، حضرت عبد المطلب ہوئے، حضرت عبداللہ ہوئے۔ ادھر بنو زہرہ میں حضرت اپنا جناب عبد مناف ہوئے، وہب ہوئے، اور ان کی صاحبزادی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ ادھر جب جناب وہب دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں 90 احبار یہودی حضرت عبداللہ پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آسمانی مخلوق آ کر ان کو بچاتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے، تو ان کے دل میں وہی خیال ہو جاتا ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عبداللہ سے کروں۔ اور ادھر حضرت عبد المطلب جب شام میں جاتے ہیں تو وہ راہب دیکھ کے کہتا ہے کہ میں تو آپ میں سلطنت بھی دیکھ رہا ہوں، نبوت بھی دیکھ رہا ہوں، مگر یہ تو ہمارے علم کے مطابق بنو زہرہ میں ہے، تو آپ جا کر بنو زہرہ میں شادی کریں۔ تو ان کے خیال میں بنو زہرہ کی طرف خیال ہو جاتا ہے، ادھر حضرت وہب کی خیال میں حضرت عبداللہ کا خیال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک حسین انتظام اللہ تبارک و تعالی فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر شازیہ، بلکہ ناظرین کرام میں بھول گیا تھا، منقبت آج بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان ہیں ظہیر احمد بلالی اور ان کے ساتھی، آج با کمال ہم کلام ان سے جو ہے وہ سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. 200 عورتیں بنو زہرہ کی جو تھیں انہوں نے شادیاں نہیں کی, وہ اس جو امید میں تھی کہ سیدنا عبداللہ سے ہماری شادی ہو جائے. ان کا حسن و جمال اور وہ جو نور نبوت ان کی پیشانی میں اس وقت چمکتا تھا. جی حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی وہ عظیم ہستی, ماؤں کی سردار, جن کے نور نظر کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا. آپ سنجیدہ, پروقار اور امانت, دیانت اور شفقت اور محبت کا پیکر تھیں. آپ کے اندر کمال جذب تھا. آپ کے بطن اقدس میں وہ نور تھا جس کے ظہور سے آپ فرماتی ہیں کہ مشرق و مغرب کی ہر چیز روشن ہو گئی. وہ نور جس کے محلات وہ نور جس سے آپ نے شام کے محلات جو ہے وہ روشن ہوتے دیکھے. وہ نور جس سے کسریٰ کے ایوان جو تھے ان میں دراریں پڑ گئیں. وہ نور جس کی داعیہ جو ہیں وہ حضرت آسیہ, حوا اور مریم تھیں. وہ نور جس کے اندر انبیاء کی تمام خصوصیات تھیں. وہ نور جس کے اندر انبیاء کے تمام علوم جمع تھے. وہ نور جس کی وجہ سے جو یہودی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کا تعاقب کرتے تھے. وہ نور جس کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کے چرچے تھے. وہ نور جس کی وجہ سے مکہ کی صدہا عورتیں ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھیں. وہ نور جس کی وجہ سے نوفل بنت اسد اور لیلہ عدویہ اور فاطمہ بنت مرر جو تھیں وہ آپ سے شادی کی خواہاں تھیں. وہ نور جس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو بارہا بشارتیں ہوئیں. ان کو خواب میں نظر آیا کہ ایک چین چاندی کی ان کی پشت سے نکلتی ہے اور زمین و آسمان کو چھوتی ہے اور پھر وہ درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے پتے جو ہیں وہ شرق اور مغرب کو چھوتے نظر آتے ہیں. وہی نور جس کے بارے میں جو سودا بنت کلابیہ جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ وہ نذیرہ ہیں جو ایک نذیر کو جنم دیں گی. اور وہ نور جس کے بارے میں ہم آخرت میں ان کی شفاعت کے منتظر ہیں, طلبگار ہیں. جی شفاعت کے. یہ ایسی ماں کائنات میں کوئی اس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. غازی صاحب, جب بھی آپ ہمیں ایسے پروگرام میں بلاتے ہیں, آپ در حقیقت ہماری روحانی سفر جس جگہ ہم بیٹھے ہیں, جو سامعین ہمارے جو سن رہے ہیں, ہمارا ایک قلبی ایک تعلق مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے آپ اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں. شاید اس لمحے جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دل کا کنیکشن جوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناب آمنہ کو واسطہ بنا کر دعا مانگے. یقیناً آج کی صبح ان کی دعائیں اس بی بی مکرمہ کے صدقے قبول اور مقبول ہیں انشاءاللہ, کیونکہ کائنات کی ماں ہیں جناب آمنہ اور رحمت للعالمین کی رحمت ماں ہیں جناب آمنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے, جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی فرماتے ہیں وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں ورنہ میں شقی ہو جاؤں گا, اور سلام ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا. جب جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام فرمائیں تو سوچئے جو انبیاء کے سردار ہیں ان کا کلام کیا ہوگا, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے حوالے سے کیا کہا ہوگا. اور ان کی والدہ جن کی آج یوم وصال, یوم وفات, یوم شہادت بھی کہہ سکتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھا کر دنیا سے چلے جائیں, انہی کو ہم شہید کہتے ہیں, شہیدہ کہتے ہیں. اور دنیا اسلام میں اس زمانے میں جب جاہلیت کا دور, ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بیٹی کو وجود میں لایا جو طاہرہ بھی ہیں, مطہرہ بھی ہیں, عالمہ بھی ہیں. جی عالمہ بھی ہیں, فصاحت اور بلاغت میں کمال پر ہیں. اور اسی طرح جب جناب فاطمہ جناب عبد المطلب کی زوجہ مکرمہ نے جب جناب عبداللہ سے اس بیٹی کے بارے میں ذکر کیا, جو اوصاف جناب فاطمہ والدہ جناب عبداللہ نے ذکر کیا وہ یہ تھا, پورے عرب میں مکہ مکرمہ میں ان جیسی باحیا بیٹی, باادب بیٹی, عاقلہ فہیمہ نہیں ہے جن کو میں عبداللہ کے لیے انتخاب کروں.
واہ حضرت ام ایمن ساری عمر ان کے ساتھ ساتھ رہی، وہ ان کی کہتی ہیں خدمت میں نے گزار کبھی رہی۔ ان کا یہ جو کلائی ہے یہ بھی نہیں دیکھی، ایسے ہی باحیا، باحیا حیا کی پردہ والی۔ ملکہ تھی، ادب کی پیکر تھی، واہ واہ۔ فصاحت اور بلاغت، عقل اور فہم اور شعور اور علم کی معراج میں تھی، واہ واہ۔ جن کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستی کی ولادت کا ارادہ کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا، اے نبی آپ پر سلام ہو اور آپ کی والدہ پر سلام ہو واہ۔ اور آپ کے والد پر سلام ہو، سبحان اللہ۔ جن کے صلب اور بطن سے اللہ نے بہترین مخلوق کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ماں ہے جو نبی کریم کی وہ والدہ جنہوں نے اپنی زندگی میں سوائے مشقتوں کے کچھ نہیں دیا، وہ عبادتوں کی، تمام اس دور کے مشقتوں کو، مطابق۔ جی ان تمام مشقتوں کو اللہ کی رضا میں اس طرح فنا تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے تو حضرت سیدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ جاتی ہیں کہ اپنے بابا کی مزار اقدس کی زیارت کروائیں۔ ٹھیک، تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے تھے تو اس وقت جو آپ سناتے ہیں وہ باتیں، تو انہی کی زبانی عرض کروں گا ارشاد۔ کہ آپ جس اس مکان میں رہے تو جب ہجرت پہ گئے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہی وہ مکان تھا جس میں میں آ کے رہا تھا اپنی ماما کے ساتھ، اور یہیں پر میرے ابا کی مزار مقدس تھی، اور اسی تالاب میں میں نہاتا تھا اور اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اور یہاں پر ایک پرندہ آ کے بیٹھتا تھا تو ہم اس کو اڑاتے تھے، اور مجھے یہودی جب دیکھتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے مسمو کا یا غلامو، اے صاحبزادے آپ کا کیا نام ہے؟ پھر جب میں بتاتا تو وہ کہتے کہ یہ امت کے نبی ہیں اس امت کے، اور یہ جو ہے جگہ حاضی دارو ہجرت ہی، ان کی ہجرت کی جگہ ہے۔ اور وہاں جب حضرت سیدہ آمنہ نے یہ باتیں ان کو حضرت ام ایمن نے بتائیں تو وہ لے کے آپ کو واپس مکہ مکرمہ تشریف لے گئی۔ راستے میں جب ابوا پر پہنچتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور سخت تکلیف ہوتی ہے کہ آخری وقت آ جاتا ہے، تو آپ لیٹی ہوئی تھیں اور سرہانے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے 6 سال کے، تو آپ نے ان کی طرف فنظرت الی وجہ المبارک، ان کے وجہ مبارک کی طرف آپ نے دیکھا، اور پھر جو اشعار کہے وہ ایسے جامع اشعار ہیں قبلہ کہ آپ نے فرمایا بارک فیک اللہ من غلام، اے صاحبزادے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اور پھر اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا عبداللہ کو یاد کر کے فرمایا یا یبن اللذی من حومت الحمام، تم تو ان کے صاحبزادے ہو جو عظمت والے تھے، نجا بعون المالک العلام، جن کو جب قرآن کے نام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان کو موت سے نجات ہوئی، اور فودی غدات الدرب بسہام، جب تیروں نے قرآن اندازی کی تو ان کو فدیہ ان کا دیا گیا۔ کیا فدیہ دیا گیا؟ بمئت من ابل السوام، کہ 100 اونٹ جو ہیں چرنے والے وہ ان کے فدیے میں دیے گئے، اور پھر آپ سے فرمایا ان صحا ما ابصرت فی منام، جو میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے فانت مبعوث الی الانام، تو آپ جو ہو آپ لوگوں کی طرف مبعوث ہوگے، تبعث فی الحل والحرام، حل اور حرم کی طرف آپ جو ہے مبعوث ہوگے۔ پھر اپنی توحید کا موحد ہونے کا جس کا آپ فرما رہے تھے وہ یوں ثبوت دیا ان اشعار میں، فرماتی ہیں فاللہ انہاک عن الاسنام، اللہ کے لیے بتوں کے قریب نہ جانا بیٹے، ان لا توالیہ مع الاقوام، اقوام کے ساتھ ان بتوں کی محبت نہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کل حی میت، ہر زندہ کو مرنا ہے، وکل جدید بال، اور ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، وکل کبیر یفنا، اور ہر بڑی چیز کو فنا ہے۔ پھر اپنے بارے میں کہا انا میتۃ، میں تو جانے والی ہوں، وذکرا باقن، اور میرا ذکر جو ہے وہ رہے گا قیامت تک، ہمیشہ رہے گا، وترکت خیرا، میں تو تم جیسا بہتر جو ہے چھوڑ رہی ہوں، وولدت طہرا، اور میں تم جیسا پاک میں نے اس کو
जन्म दिया है। तो फिर उसके बाद जब विसाल मुबारक हो जाता है तो हज़रत उम्मे ऐमन उनको लेके आती हैं, और इसी अबवा के मकाम पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं सुलह हुदैबिया के वक्त, कुछ रिवायत में फ़तह मक्का के वक्त, तो आप वहाँ पर जो रिवायत मुबारक में, तो आप आपकी कब्र अतर पर जाकर फ़अस्लहहु, तो आपने उसको सही किया पत्थरों को। और यहाँ पे हम कब्र अत्थर को मसमार करने के चक्रों में हुजूर ने तो उसको सही किया है फ़अस्लहहु, और उसके बाद वह बका इंदहु, वहाँ आप रोए, और आपके रोने की वजह से वह बका अल मुस्लिमून, मुसलमान जो सहाबा थे वो भी रोए, ले बुकाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की वजह से। तो हज़रत उमर ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रोए हैं? तो हुजूर ने फरमाया मुझे उनकी शफ़क़त, उनकी रहमत और उनकी मोहब्बतें याद आई, तो इस वजह से मैं रो पड़ा। और आपने जैसे इंट्रो में फरमाया कि हुजूर फरमाते थे काश मैं नमाज में खड़ा होता, सूरत फातिहा भी पढ़ चुका होता, और मेरी अम्मा कहती या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उसी नमाज में फ़ौरन ही कह देता लब्बैक या उम्मी, ए अम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। हम कितने ज़ालिम हैं, हमने उस माँ की कब्र अनवर को जो है वो मिसमार कर दिया और उस पर फ़ख्र कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ये हम तो वो आँखों का वज़ू कर रहे हैं और बैठे हुए उनकी याद में, काश ये जो हमारे इन गुनाहगार ये जो आंसू आँखों से टपक रहे हैं ये उस बारगाह में कबूल हो जाए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। डॉक्टर शाज़िया, किसी ने कहा था रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माएँ हैं कुर्बान आमिना, और हमको मिले रसूल खुदा उनकी गोद से, उम्मत पे है ये शफ़क़त व एहसान आमिना। जी सुभान अल्लाह। सर, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत और इफ़्फ़त ये है कि आप जब हयात थी तो तब भी आपकी हुर्मत और इफ़्फ़त और अज़मत की जो इज़्ज़त के पूरी दुनिया गवाही देती, पूरी दुनिया गवाही भी देती थी, और अल्लाह ताला ने उनकी हुर्मत को कायम रखा। और जब आपका विसाल हो गया तो जब कभी भी किसी ने उस हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की, जैसा कि हिंद बिन्त उतबा का वाक़या है कि वो ग़ज़वा उहद के लिए जा रही थी, और फिर जब अबवा के मुकाम पर पहुंची तो उसने अपने खामद से कहने लगी कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि हम पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ की बेहुरमत, कब्र मुबारक की बेहुरमती करके जो है हम वो इज़ा दें। तो जब उसने अभी इतना कहा ही था, और ये भी साथ में कहने लगी कि लश्कर जो है उसको हम अगर कैद में आ भी जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए हम इनके अज़ा पेश कर देंगे, तो अभी ये कह ही रही थी तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा खौफ, ऐसा गज़ब जो है उसके ऊपर, उसके दिल पर लर्ज़ा तारी हुआ कि वो खुद ही चीखने लगी कि अपने शोहर से मुखातिब हुई कि बस इसको यहीं पर रोक दो, ये ना हो कि गज़ब के दरवाज़े हम पर खुल दें। और ये आपकी शान और ये आपकी अज़मत और ये रिफ़त थी। अगर आप पर अल्लाह ताला की खौफ आ गया तो वो कैसे जालिम थे, यानी हिंद को खौफ आया और वो बाज आ गई जो कुफ्र की हालत में थी उस वक्त, और जिन्होंने कलमा गो होते हुए उन मिज़ारात की तौहीन की वो कैसे बदनसीब और बदबख्त लोग होंगे। सर बहुत बदनसीबी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुर्दों को इज़ा ना दो। तो अगर आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को अगर आज हम उनके ईमान के बारे में बात करते हैं या उनके इस तरह के जो तौहीन अमेज़ अगर अल्फाज कहते हैं या कब्र मुबारक की हुर्मत के बारे में बात होती है, तो फिर ये मुतरादिफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देने के जो कुफ्र की तरफ लेके जाता है। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हूँ, तो पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, अल्लाह फरमा दे जो आपने आयत मुबारका पढ़ी, उसके बाद तो ये बदनसीबी है कि कोई उनके ईमान के बारे में सोचे। उनसे बड़ा मुआहिद कौन है? तौहीद ही उनके सदक़े हमें मिली। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे, कानों पे, ज़बानों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, यहाँ के एक आलिम दीन थे मौलाना मोहम्मद अली साहब, ये दाता साहब के पीछे,
وہ پہلے ان کا کوئی خیال ہوگا، وہ انہوں نے ایمان والدین مصطفیٰ سے بڑی ضخیم کتاب لکھی، یہ خود انہوں نے مجھے سنایا، فوت ہو گئے ہوئے ہیں کافی عرصہ پہلے، یہ غالباً 93-4 کی بات ہے، انہوں نے مجھے بلایا، بڑی میری پرتکلف دعوت کی، تو کہہ لیں کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا، ایک تو میں نے یہ کتاب آپ کو پیش کرنی، دوسرا بتانا تھا جس دن انہوں نے کتاب مکمل کی اس دن رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کہ آپ نے میرے والدین کریمین کے امام جلال الدین سیوطی جن کو 70 سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے میں زیارت ہوئی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں کتاب لکھی تو حضور کی جاگتے میں زیارت شروع ہوگی. جی یقیناً ایسے ہی ہے. دیکھیے ارحام مطہرہ اسلاب الشامخہ جن کے بارے میں اللہ درود و سلام بھیجیں، نبی کریم درود و سلام بھیجیں، ان شخصیات کے بارے میں شک و شبہ در حقیقت ایمان میں کوتاہی اور اسلام میں کمی. ایمان فارغ ہو جاتا ہے. یقیناً ایسے ہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو، قاضی صاحب میں یہ سمجھتی ہوں جو لوگ آج کل توہین کرتے ہیں یا مزارات مقدسہ کی توہین کر کے، اب تک ہمیں اجازت نہیں ملتی کہ ہم جناب آمنہ یا جنت البقیع کے مزاروں کی تعمیر کریں. دراصل ہونا یہ تھا کہ جو زوار، جو زائرین عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے جناب آمنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جیسے سلطان محمد غزنوی گیا ہے، پہلے وہاں سے اذن لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں سفارش لاتے ہیں. بالکل جیسے آج کربلا معلیٰ میں آپ دیکھتے ہیں روایت ہے سب سے پہلے حضرت عباس کے حرم میں جاؤ، وہاں سے اذن لے کر مولا حسین کی بارگاہ میں آؤ تاکہ تمہاری زیارت قبول ہو، تمہاری دعائیں مستجاب ہوں. اب دیکھیے نبی کریم صلوات اللہ وسلم علیہ کی ولادت سے پہلے جب جناب آمنہ کی شادی ہوتی ہے، شادی کے کچھ عرصے بعد جناب عبداللہ سفر پہ جاتے ہیں. اس سفر سے واپسی نہیں ہوئی. کیوں؟ قضائے الہی تھی یا کوئی واردات تھی یا یہ کہ شام خبر پہنچ گئی عبداللہ کی شادی ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ نور نبوت جو ان کے پیشانی مبارک پہ تھا وہ کہیں اور نہ چلا جائے، کہیں یہ خاموش قاتلانہ حملہ تو نہیں تھا. آپ دیکھیے جناب عبداللہ کی وفات پہ تاریخ خاموش ہے. ان کے قبر اطہر کے بارے میں بھی امام جعفر صادق نے اس میں بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سایہ جو والد گرامی کا تھا والدہ کا اس لیے اٹھا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا خود سایہ ٹھیک ہو گیا، اپنے سائے میں ان کو رکھا. اسے بھی ہم اس لیے جب آپ کا وصال ہوا تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں روح کے عرض کیا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج یتیم ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا میں اب ان کی حفاظت کروں گا، خود حفاظت. دیکھیے جناب عبداللہ کی وفات بھی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہم قابل غور ہے. اسی طرح جناب آمنہ سلام اللہ علیہا جب ان کے بطن اطہر میں یہ نور اطہر تھا، فرماتی ہیں کچھ لوگ شام سے فلسطین سے سفر کر کے مکہ میں آئے. آج میں ہسٹری دیکھ رہی تھی، بہت عجیب تھا میرے لیے. زرقا نامی خاتون کو خریدا گیا، مکہ بھیجا گیا کہ آمنہ نامی خاتون کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اچھا کیونکہ یہ زوج عبداللہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ نور نبوت منتقل ہو جائے. اور یہ زرقا نامی خاتون آتی ہیں، بنی ہاشم کے گھروں میں آتی ہیں اور اپنا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ایک کنیز کو زر دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، تکن نامی کنیز کو، جا کر جناب آمنہ کو قتل کر دیں. اچھا جناب آمنہ کے بطن اطہر میں تب نبی کریم صلوات اللہ وسلم علیہ چند مہینے کے تھے. وہ گھر آتی ہے خاتون اور جب زہر آلود خنجر سے وار کرنا چاہتی ہیں، ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، خنجر گرنے لگتا ہے. جناب آمنہ سوال کرتی ہیں وجہ کیا ہے؟ تو وہ سارے رویداد بتاتی ہیں. زرقا نامی خاتون نے مجھے اتنے پیسے دیے تاکہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں. یہی وجہ ہوگی نبی کریم صلوات اللہ وسلم علیہ کی ولادت کے فوراً بعد جناب عبد المطلب نے ارادہ کیا ان کو دائے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیے جائیں، جبکہ جناب حمزہ بھی آپ کے ہم عمر تھے. بالکل صحیح بات. اس گھر میں اور بھی بیٹے تھے، باقی بیٹوں کو کسی دایا کے حوالے نہیں کیا گیا. کیا وجہ تھی نبی کریم صلوات اللہ وسلم علیہ کو شہر سے اتنا دور بھیجا گیا؟ بچے جب دودھ پیتے ہیں 2 سال کے لیے پیتے ہیں، ایسے ہی 6 سال تک یہ وہاں رہے. 6 سال تک دودھ پینے والا کانسیپٹ تو نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک یہ بھی ریزن تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی آ جاؤں، کہ جب واپس کرنے کے لیے آئی نا 2 برس کے بعد
تو جناب حلیمہ سعدیہ نے گزارش کی کہ میرا دل نہیں چاہتا اس لاڈلے کو پھر جی چاہتا ہے، تو انہوں نے بڑی لجاجت سے عرض کیا، تو پھر اس لیے بھی واپس بھیج دیا جی۔ اور ان دنوں فضا مکہ کی فضا اس بھی طرح کچھ کی اس میں وہ تھی تھی۔ تو وہ وہاں بہتر جی فضا جی تھی۔ بالکل۔ آج بھی دیکھیں نا، میں نے تو وہ گھر دیکھا ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا، آپ نے بھی ماشاء اللہ، دیکھا ہوگا سبحان گھر، میں زیارت کیا وہاں جا کے، طائف سے پہلے ہے وہ، کیا زبردست جگہ ہے وہ۔ آج بھی لوگ وہاں عمراء وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہ پہاڑی علاقہ اور بہت خوبصورت وادی ہے وہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ گاہ صاحب، انٹرو میں بھی آپ نے تذکرہ فرمایا، اور اب بھی ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کے والدین مبارک، خاص طور پہ حضرت سیدہ آمنہ کے ایمان مبارک پر میں 3 چیزیں عرض کروں گا قبلہ۔ ارشاد۔ حضرت انس کے پاس تھا ایک رومال، جب وہ میلا ہو جاتا تھا نا تو اس تو کو آگ میں وہ ڈال اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے، صحیح۔ پھر جب واپس اٹھاتے تھے تو وہ صاف ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس پہ جو ہماری میل ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہوا ہے وہ نہیں جلتا۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ۔ واہ واہ۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ روضہ اقدس میں جو زمین مبارک ہے، عرش معلیٰ سے، کعبہ عرش شریف اعظم سے سے افضل ہے۔ اور ایک اور عجیب بات قبلہ میں آپ کے گوش گزار کروں، جب حضرت حمزہ کا جگر چبایا گیا ٹھیک۔ اور پھینکا گیا تو حضور نے ایک عجیب بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کھا لیتی، اگرچہ مشرکہ ہے، اگرچہ کافرہ ہے، آگ اس کو نہ چھوتی۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ اسلام قبول کر لیتی، حضور نے فرمایا اس کو آگ نہ چھوتی اگرچہ وہ مشرک۔ اور یہاں 9 ماہ بطن اقدس میں اور گود میں پھر 6 6 سال برس رکھا۔ گود مبارک میں وہ بھی حضور کو چومتی ہوں گی اور حضور بھی ان کو بوسے دیتے ہوں گے۔ اور اکرمہ کے موقع پہ ابو جہل کے لیے تو حضور یہ فرمائیں کہ مجھے میرے رشتہ داروں کی وجہ سے تکلیف نہ دو، اور یہاں ہم مسلمان ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مبارک کا ایمان کیا تھا۔ ہم بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور جب آپ حضرت عبداللہ کا ایک آپ کی بات کی تائید میں مفتی احمد یار خان نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے لکھا آمنہ میں 4 حروف ہیں، الف، میم، نون اور ہا۔ وہ فرماتے ہیں الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، نون سے نور مصطفیٰ کی جانب، اور ہا سے ہدایت کی جانب اشارہ ہے۔ سبحان اب بتائیں ایسی ہستی کے بارے میں کون بد نصیب ہے جو یہ سوچے؟ نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتیں آئیں شفاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، اتنی مخلوقات اربوں کی وہ شفاعت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور حضور کے والدین جو ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا۔ اور وہ جو روایت مبارکہ ہے نا کہ آپ کو زندہ کیا گیا، وہ بھی سمجھا نہیں گیا، نہیں سمجھا گیا اس کو۔ ہاں، اس میں تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور غمگین تھے، پھر درجہ صحابیت پہ بھی بالکل یہی ہے کہ حضور پھر آئے مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے فرمایا کہ شرف صحابیت کے لیے، امت میں شامل کرنے کے لیے میں نے عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، انہوں نے مجھ پہ کلمہ پڑھا، جس پہ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت بھی اس انتظار میں رہیں، تڑپ میں رہیں۔ سبحان اور اللہ۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال مبارک ہوا اور خبر پہنچی مکہ مکرمہ میں، تو آپ کی شادی جو تھی وہ کسی روایت میں ہے کہ 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد حضرت عبداللہ چلے گئے تھے شام کی طرف تجارت، مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بیمار ہو گئے اور وہیں وصال ہو گیا۔ تو پھر جب خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی کہ ان کا وصال ہو گیا، تو حضرت آمنہ جن کو عشق تھا حضرت عبداللہ سے، محبت تھی، تو انہوں نے اس فراق میں کچھ اشعار کہے۔ واہ واہ۔ تو وہ انہوں نے فرمایا عفا جانب البطحہ من آل ہاشم، ہاشم کا بیٹا جو ہے وہ بطحہ کے کنارے سو گیا ہے، ہائے ہائے۔ جاورا لحدن خارجن فی الغمائم، اس نے اس قبر میں پردوں میں ہمسائیگی جو ہے اس کو قبول کر لی۔ دعت المنایا دعوتاً فاجابہا، موتوں نے اس کو دعوت دی اور اس نے اس کو قبول کر لیا۔ وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم، ہاشم کے ایسے بیٹے کی اب مثال یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو حسین انتخاب تھا نا حضور، وہ رہ گئی تھی بات کہ وہ جو ایک خاتون تھی نا فاطمہ، ٹھیک، وہ ایک پاک دامن عورت تھی، ٹھیک، کاہنہ تھی، ٹھیک،
اس کو معلوم تھا، اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا نا وہ نور مبارک، تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ نکاح کی، 100 سرخ اونٹ بھی ساتھ 100 سرخ اونٹ آپ بھی۔ جی۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی اور آپ واپس آئے تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ آج وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں 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 تو وہ حفیظ جلندری نے کہا آپ کی بات کی تائید میں، وہ میں شعر سنا دوں، ناظرین اس کو بہت جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ وہ کہتی ہے جب وہ نور نبوت منتقل ہو گیا نا سیدہ آمنہ کے شکم پاک میں، تو پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اب تو میری طرف توجہ نہیں کر رہی، تو اس نے جو جواب دیا، حفیظ جلندری مرحوم نے لکھا، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی میں بھی تھی طالب، اسی کی تھی میں دیوانی، اور مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی شعر اس نے کہا، تو اس نے کہا کہ وہ ایک نور تھا جو میں دیکھتی تھی، اور اب للہ زہریۃ سلبت، زہریہ عورت نے جو وہ تجھ سے لے لی ہے چیز، وہ للہ ہے، وہ اللہ کا انتخاب تھا۔ للہ کے جو معنی کیے ہیں کہ اللہ کا انتخاب تھا، اس کی وجہ سے اس نے لے لی، رب کا حسن انتخاب، رب کا حسن انتخاب تھا۔ اور وہ جو پھر اس نے کہا سویبکا مستلبت وما تدری، اس نے 2 کپڑے تم سے لے لیے ہیں، ایک وہ نبوت کا اور ایک سلطنت کا، وما تدری، نہ تمہیں معلوم ہے اس نے کیا لیا، نہ اس کو معلوم ہے اس نے کیا لیا۔ تو یہ اس کا انتخاب تھا۔ 200 خواتین قریش کی جنہوں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی، اور کتنی اس میں روایت میں لکھا ہے کہ اس رات قریش کی عورتیں جو ہیں وہ غمگین رہیں حضرت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہاں ہم ناظرین کے لیے بتا دیں کہ یہ شادی رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، جمعہ کے دن، جی رجب کے مہینے میں جمعہ کے دن۔ اچھا وہ جس دن پھر اس رات کو نور نبوت منتقل ہوا، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، سیدہ آمنہ کو شادی مبارک پر 1 اوقیہ سونا جو پاؤ کے برابر 200 گرام ہوتا ہے وہ ملا، 1 اوقیہ چاندی 200 گرام چاندی ملی، 100 اونٹ ملے، 100 گائیں ملی، 100 بکریاں عطا کی گئیں، اور بہت سارے سینکڑوں جانور ذبح کر کے پورے مکہ اور اطراف میں اور جانوروں کو بھی ڈالا گیا۔ مجھے بتائیے یہ غریب گھرانہ کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں دائیاں غریب سمجھ کے چھوڑ دی، انہوں نے کہا یہ غریب بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ بھئی وہ اتنے امیر تھے، شادی کے موقع پہ بتائیں آج کا بڑے سے بڑا رئیس یہ کر سکتا ہے؟ 100 اونٹ اور 100 گائیں، یہ تو اربوں میں کام جاتا ہے۔ معزز گھرانہ تھا دونوں طرف سے، جی دونوں طرف سے۔ وہ حضور جو آیت مبارکہ پڑھتے تھے نا کہ لقد جاءکم جو انفسکم، تو حضور انفسکم پڑھتے تھے، یعنی حضور فرماتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم انفسکم پڑھتے تھے کہ یعنی میں نفیس ترین ہوں، نسب کے اعتبار سے، سسرال کے اعتبار سے بھی، اور ذات کے اعتبار وہ سے بھی۔ جبریل امین نے کہا میں نے شرق و غرب دیکھے ہیں، شمال و جنوب دیکھے ہیں، لیکن آفاق کہا گردیدم، میرے بتا ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دی گئی، آپ جیسا نہیں دیکھا، اور نہ آپ کے والدین کریمین جیسا کوئی ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک، نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہو سکتا۔ یہ جو سیدہ جو اپنی تھی حوا علیہ السلام، وہ جو آتی ہیں اور آ کے مبارکبادیں دیتی ہیں، اور سیدہ مریم آتی ہیں، یہ ساری تو، اور انبیاء کرام جلیل قدر انبیاء کرام آتے ہیں آ کے مبارکیں، تو ان کی شان تو پھر وہ اس کو انسان کے بس کی بات ہی نہیں، بھائی اتنا ہی ہے کہ جی ہم بھی غلام ہیں جناب، ہمیں یاد رکھ۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے شروع میں۔ جی کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ وہ جو میں نے تمہید باندھی تھی پہلے، وہ اس کی جو لب لباب جو ہے میں بیان کرنا چاہتی تھی، وہ یہ تھا کہ ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ جس نور کے ظہور سے انہوں نے مشرق و مغرب روشن دیکھ لیے، اور جس کے نور نے دنیا کے دلوں کو منور کر دیا، اور وہ نور جب آپ کے بطن اقدس میں رہا تو آپ کے بطن اقدس یا آپ کے دل کی دنیا یا آپ کے اندر کی دنیا میں وہ نور تجلیات کا کیا عالم ہوگا؟ کیا ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ
کہ وہ باہر جب نور آیا تو سب کے دلوں کو منور کر دیا، لیکن کیا جب وہ اندر رہا تو اس میں نور اندر رہا تو وہ دل کی کیفیت کیا بدلی نہ ہوگی؟ کیا وہ نور سے منور نہ ہوئی ہوگی؟ اگر آپ کے دیکھو ڈاکٹر جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، ڈاکٹر فرحت حسین صاحب نے، کہ وہ تو ساری کائنات کو منور کر دیا نا انہوں نے، لیکن یہ تو سلیکشن تھی پہلے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کے شب مبارک میں سیدنا عبداللہ کے صلب سے منتقل ہونے سے پہلے یہ تو رب کی جو تھی وہ حسن انتخاب تھا، اور میں تو اس کو سمجھتا ہوں یہ ازل میں انتخاب تھا ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ ازل میں انتخاب ہو چکا تھا وہاں، وہ تو جو ہے نا قدرت نے اس کا انتخاب پہلے کر، بلکہ یہاں تک ہے میرا جو عقیدہ نظریہ ہے، سیدہ حلیمہ کا انتخاب، ام ایمن کا انتخاب، یہ سب ازل میں ہو چکا تھا، سیدنا عبداللہ کا انتخاب، سیدنا عبدالمطلب، ساری جو یہ چین ہے گولڈن چین، یہ ساری کا انتخاب تو پہلے سے ہو چکا ہے، یہ کوئی بات کی بات ہو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرے خیال میں یہ ہمارا لاسٹ ہی ہوگا۔ اچھا مجھے بریک اس میں جی ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا ہے سراسر رب کی رحمت والدین مصطفیٰ اور ہے سراپا خیر و برکت والدین مصطفیٰ۔ مجھے آج دو کتابیں بہت خوبصورت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے۔ پہلی کتاب ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب محمد صادق قصوری صاحب نے لکھی ہے، اور مجاہد ملت فاؤنڈیشن پاکستان برج کلاں ضلع قصور اس کو شائع کیا ہے۔ بہت ہی کمال کی کتاب ہے، بڑی اعلیٰ منقبتیں اور مختلف مضامین ہیں اس میں۔ دوسری کتاب بہت تفصیلاً ہے، مقام والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفتی محمد ہاشم خان عطاری مدنی نے لکھی ہے۔ مکتبہ امام اہل سنت جو ہے اس کا پبلشر ہے، یہ کتاب بھی بہت تفصیل سے ہے، تمام احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت و شان اس میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ خاص طور پہ تشریف لائے اتنی دور سے۔ ڈاکٹر فرحت حسین بخاری، ڈاکٹر شازیہ مجید آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر خانم صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، اور ظہیر بلالی ان کے ساتھیوں کا پیشگی شکریہ۔ ناظرین کرام، اقوال حکمت میں سے ایک قول، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بخیل کی دوستی سے بچو، وہ تمہیں تمہاری ضروریات زندگی سے بھی محروم کر دے گا۔ نوجوانوں کے لیے امتحان میں کامیابی کے لیے جی یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، نوٹ کر لیں۔ اللہ پاک یا ناصرو، امتحان دینے کے بعد نتائج آنے تک روزانہ 300 بار پڑھیں، ہر امتحان میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم ظہیر بلالی ان کے ساتھیوں سے بہت خوبصورت آج وجد آفرین جو ہے وہ ہم منقبت سنیں گے۔ میرے ساتھ مل کے سب لوگ نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ظہیر، بسم اللہ، ارشاد۔ انتخاب خدا سیدہ آمنہ، انتخاب خدا سیدہ آمنہ، انتخاب خدا سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، ام خیر الورا سیدہ آمنہ، ام خیر الورا سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ۔ دور فطرت میں بھی شرک سے پاک تھی، دور فطرت میں بھی شرک سے پاک تھی، دور فطرت میں بھی شرک سے
سیدہ آمنہ مومنہ مسلمہ سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ انتخاب خدا سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ جس جگہ آقا روتے رلاتے رہے جس جگہ آقا روتے رلاتے رہے جس جگہ آقا روتے رلاتے رہے تربت حضرت سیدہ آمنہ تربت حضرت سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ انتخاب خدا سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ آپ کے بدن میں ایک عرصہ رہے آپ کے بدن میں ایک عرصہ رہے آپ کے بدن میں ایک عرصہ رہے افضل الانبیاء سیدہ آمنہ افضل الانبیاء سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ انتخاب خدا سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ جنتی کون ہے گر یہ نہیں جنتی جنتی کون ہے گر نہیں جنتی جنتی کون ہے گر نہیں جنتی ہاں جنتی کون ہے گر نہیں جنتی جنت مصطفیٰ سیدہ آمنہ جنت مصطفیٰ سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ انتخاب خدا سیدہ آمنہ ام خیر الورا سیدہ آمنہ خوف محشر مجاہد ہو کیوں کر مجھے خوف